تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ ترجمہ: بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ تمام نبی جو اللہ کے فرما بردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور تمام اللہ والے اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے، کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے۔ لہٰذا اے یہودیو، تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں۔ اس آیت میں اول تورات شریف کی صفت بیان فرمائی کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت تھی اور نور یعنی روشنی تھی جو حق و باطل کے درمیان فرق ظاہر کرتی تھی۔ پھر فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، تورات شریف کے ذریعے فیصلہ فرماتے تھے۔ ان کے یہ فیصلے یہودیوں کے حالات اور معاملات سے متعلق تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء تشریف لائے وہ انہی کی شریعت پر چلتے تھے اور اسی پر بنی اسرائیل کو چلاتے تھے، تورات شریف کی تعلیم، تبلیغ اور ترویج کی ذمہ داری سنبھالتے تھے۔ ان حضرات کے علاوہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ والے تھے، اصحاب علم تھے، وہ بھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقے پر تورات کے ذریعے فیصلے کرتے تھے۔ پھر فرمایا مستحفظوا من کتاب اللہ، یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے نائبین، ربانیین اور احبار تورات کے احکام جاری کرنے کے اس لیے پابند تھے کہ اللہ نے تورات شریف کو محفوظ رکھنا ان کے ذمے لگایا تھا، اور اس بات پر وہ گواہ بھی تھے کہ ہاں ہمارے ذمے حفاظت کی ذمہ داری ہے اور ہم اس کے نگران اور محافظ ہیں۔ اس ذمہ داری کو جب تک علماء یہود نے پورا کیا، تورات شریف کو تحریف سے محفوظ رکھا۔ جب اس ذمہ داری کا احساس ختم کر دیا تو تورات شریف میں خود ہی تحریف کر بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے علماء یہود نے تورات شریف میں تحریف کر لی تھی، اور آپ کے زمانے کے علماء یہود بھی تحریف کرتے تھے اور اسی پر پیسے کھاتے تھے۔ جس نے پیسے دیے اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ بتا دیا۔ اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے عوام کو سمجھا دیا کہ تورات شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات آئی ہیں وہ آپ میں پوری نہیں ہیں، اس لیے فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے دنیا کا متاع قلیل حاصل نہ کرو، نہ مالی رشوت لو، نہ اپنی ریاست باقی رکھنے کے لیے میری آیات کو بدلو۔ اللہ کا خوف سب سے زیادہ ضروری ہے جو ہر گناہ سے بچاتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو شخص اس کے موافق حکم نہ کرے جو اللہ نے نازل فرمایا تو یہ لوگ کافر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔